بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پیسیو وائس۔ لیکن کلاس شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو پلیز میک شور یو ہیو سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پیسیو وائس کی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں۔ تو ایسے جملے جن میں موجودہ وقت میں کام جاری رہنے کی بات ہو یا بولتے وقت کام کیا جا رہا ہو، لیکن جملے میں کام کرنے والا سبجیکٹ اہم نہ ہو بلکہ جملے میں زور کام پر ہو تو اسے ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پیسیو وائس کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی آئیڈینٹی یا اردو میں پہچان کی بات کرتے ہیں تو اردو جملوں کے آخر میں جا رہا ہے، جا رہی ہے یا جا رہے ہیں وغیرہ آتا ہے۔ اب ہم اس کے رولز کی بات کرتے ہیں تو انگریزی فقرات بناتے وقت مندرجہ ذیل نکات کا خیال رکھیں۔ رول نمبر 1، ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کرتے ہیں اور پیسیو وائس جملوں میں ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ رول نمبر 2، ہیلپنگ ورب از ایم آر کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر جملے کی انگلش کرتے وقت آبجیکٹ ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن ہو تو ہیلپنگ ورب از کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر جملے کی انگلش کرتے وقت آبجیکٹ آئی، وی، دے، یو یا پلور ناؤن ہو تو ہیلپنگ ورب آر کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر جملے کی انگلش کرتے وقت آبجیکٹ آئی ہو تو ہیلپنگ ورب ایم کا استعمال کرتے ہیں۔ رول نمبر 3، ہیلپنگ ورب کے بعد بینگ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کنٹینیوس کا ٹینس ہے۔ ہم نے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ایکٹیو وائس میں ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کیا تھا، لیکن یہاں پہ ہم ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کر رہے ہیں، اس لیے کنٹینیوس ہونے کی وجہ سے ہم بینگ کا استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پیسیو وائس میں پازیٹیو سینٹینس یعنی سادہ فقرات کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اگر اس کے سٹرکچر کی بات کریں تو سٹرکچر میں سب سے پہلے آبجیکٹ آئے گا، اور آبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ جملے میں جس چیز پر کام کیا جا رہا ہو اسے آبجیکٹ کہتے ہیں، اور پیسیو وائس جملے ہمیشہ آبجیکٹ سے شروع ہوتے ہیں۔ آبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب از، ایم، آر کا استعمال کرتے ہیں۔ ہیلپنگ ورب کے بعد بینگ کا استعمال کرتے ہیں۔ بینگ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کرتے ہیں۔ ورب کسے کہتے ہیں؟ جملے میں جو کام ہو اسے ورب کہتے ہیں۔ ورب کی تھرڈ فارم کے بعد سبجیکٹ ہمارے جملوں میں آپشنل ہوتا ہے۔ سبجیکٹ ہمارے جملوں میں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، اور ہمارا کمپلیٹ سٹرکچر ہوگا آبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب از، ایم، آر پلس بینگ پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس بائی پلس سبجیکٹ، اور بائی پلس سبجیکٹ آپشنل ہوتا ہے۔ اب ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پیسیو وائس میں پازیٹیو سینٹینس کی کچھ ایگزامپل سے اس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ فرسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس گیت گائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس جملے میں آبجیکٹ گیت کی انگلش آئے گی جو کہ ہے سانگز، اور آبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب آر کا استعمال ہوگا کیونکہ آبجیکٹ پلورل فارم میں ہے، اس لیے آر کا استعمال کریں گے۔ ہیلپنگ ورب آر کے بعد سٹرکچر کے مطابق بینگ کا استعمال ہوگا۔ بینگ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب گائے جانا ہے یعنی گیت گانا، جس کی انگلش ہے سنگ،
اور سنگ کی تھرڈ فارم سنگ کا استعمال ہوگا، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی سانگس آر بینگ سنگ، گیت گائے جا رہے ہیں۔ اور سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس خط لکھا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس جملے میں آبجیکٹ خط کی انگلش آئے گی جو کہ ہے لیٹر۔ آبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب از کا استعمال ہوگا۔ کیونکہ آبجیکٹ لیٹر سنگولر ناؤن ہے اس لیے از کا استعمال کریں گے۔ ہیلپنگ ورب از کے بعد اسٹرکچر کے مطابق بینگ کا استعمال ہوگا۔ بینگ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے۔ اس جملے میں ورب لکھنا ہے جس کی انگلش ہے رائٹ، اور اسٹرکچر کے مطابق رائٹ کی تھرڈ فارم ریٹن کا استعمال کریں گے، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی The letter is being written، خط لکھا جا رہا ہے۔ اور تھرڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس مجھے اس سال ترقی دی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے اس جملے میں آبجیکٹ مجھے کی انگلش آئے گی جو کہ ہے آئی۔ آبجیکٹ آئی کے بعد ہیلپنگ ورب ایم کا استعمال ہوگا۔ کیونکہ آبجیکٹ آئی ہے اس لیے ہم ایم کا استعمال کریں گے۔ ہیلپنگ ورب ایم کے بعد اسٹرکچر کے مطابق بینگ کا استعمال کریں گے، اور بینگ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے۔ اس جملے میں ورب ترقی دینا ہے جس کی انگلش ہے پرموٹ، اور اسٹرکچر کے مطابق اس کی تھرڈ فارم پرموٹڈ کا استعمال ہوگا، اور آخر میں ایڈورب آئے گا۔ ایڈورب اس جملے میں اس سال ہے جس کی انگلش ہے دس ایئر، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی آئی ایم بینگ پرموٹڈ دس ایئر، مجھے اس سال ترقی دی جا رہی ہے۔ اور فورتھ ایگزامپل ہے ہمارے پاس بچوں میں کھلونے تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور اس جملے کی انگلش کرتے وقت ہم کھلونوں سے شروع کریں گے اور بچوں میں کی انگلش آخر میں آئے گی۔ سب سے پہلے اس جملے میں آبجیکٹ کھلونوں کی انگلش آئے گی جو کہ ہے ٹوائز، اور آبجیکٹ ٹوائز کے بعد ہیلپنگ ورب آر کا استعمال ہوگا۔ کیونکہ آبجیکٹ ٹوائز تعداد میں زیادہ ہیں یعنی پلورل فارم میں ہیں اس لیے آر کا استعمال کریں گے۔ ہیلپنگ ورب آر کے بعد اسٹرکچر کے مطابق بینگ کا استعمال کریں گے۔ بینگ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے۔ اس جملے میں ورب تقسیم کرنا ہے جس کی انگلش ہے ڈسٹریبیوٹ، اور اسٹرکچر کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کی تھرڈ فارم ڈسٹریبیوٹیڈ کا استعمال ہوگا، اور ورب کی تھرڈ فارم کے بعد ہمارے جملے میں کمپلیمنٹ کی انگلش آئے گی، کیونکہ ایسے ہمارا جملہ نامکمل ہے، اور کمپلیمنٹ اس جملے میں بچوں میں ہے جس کی انگلش ہے among the children، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی Toys are being distributed among the children، بچوں میں کھلونے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اور پازیٹیو سینٹینس کی کچھ ایگزامپلز ہیں جو اسٹوڈنٹس آپ سالو کریں گے اور کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں گے۔ ایگزامپل نمبر 1، میچ دیکھنے کے لیے ٹکٹ خریدے جا رہے ہیں۔ ایگزامپل نمبر 2، مکان تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ایگزامپل نمبر 3، کھانا پکایا جا رہا ہے۔ ایگزامپل نمبر 4، تنخواہیں دی جا رہی ہیں۔ اور اب ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پیسیو وائس میں نیگیٹو سینٹینس یعنی منفی فقرات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر اس کے اسٹرکچر کی بات کریں تو اسٹرکچر میں سب سے پہلے آبجیکٹ آئے گا۔ آبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب از ایم آر کا استعمال ہوگا۔ ہیلپنگ ورب کے بعد نوٹ لگے گا کیونکہ یہ نیگیٹو سینٹینس ہے۔ نوٹ کے بعد بینگ کا استعمال ہوگا۔
اور being کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا، اور ورب کی تھرڈ فارم کے بعد سبجیکٹ ہمارے پاس آپشنل ہوگا، یہ ہمارے جملوں میں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، اور ہمارا کمپلیٹ اسٹرکچر ہوگا آبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب از ایم آر پلس نوٹ پلس بینگ پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس بائی پلس سبجیکٹ، اور بائی پلس سبجیکٹ آپشنل ہوتا ہے۔ اور اب ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پیسیو وائس میں نیگیٹو سینٹینس کی کچھ ایگزامپل سے اس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ فرسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس چور کا تعاقب نہیں کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس جملے میں آبجیکٹ چور کی انگلش آئے گی جو کہ ہے تھیف۔ آبجیکٹ تھیف کے بعد ہیلپنگ ورب از کا استعمال ہوگا کیونکہ چور سنگولر ناؤن ہے اور سنگولر ناؤن کے ساتھ از کا استعمال کرتے ہیں۔ ہیلپنگ ورب از کے بعد اسٹرکچر کے مطابق نوٹ کا استعمال ہوگا، اور نوٹ کے بعد اسٹرکچر کے مطابق بینگ کا استعمال کریں گے، اور اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب تعقب کرنا ہے یعنی پیچھا کرنا، جس کی انگلش ہے چیز، اور اسٹرکچر کے مطابق چیز کی تھرڈ فارم چیزڈ کا استعمال ہوگا، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی The thief is not being chased. چور کا تعاقب نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس با اثر مجرموں کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس جملے میں آبجیکٹ با اثر مجرموں کی انگلش آئے گی جو کہ ہے انفلوئنشل کریمینلز، اور آبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب آر کا استعمال ہوگا کیونکہ آبجیکٹ انفلوئنشل کریمینلز تعداد میں زیادہ ہیں یعنی پلورل فارم میں ہیں، اس لیے ہم آر کا استعمال کریں گے۔ ہیلپنگ ورب آر کے بعد اسٹرکچر کے مطابق نوٹ کا استعمال ہوگا، اور نوٹ کے بعد اسٹرکچر کے مطابق بینگ کا استعمال کریں گے، اور بینگ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے۔ اس جملے میں ورب گرفتار کرنا ہے جس کی انگلش ہے اریسٹ، اور اسٹرکچر کے مطابق اس کی تھرڈ فارم اریسٹڈ کا استعمال ہوگا، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی The influential criminals are not being arrested. با اثر مجرموں کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور تھرڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس وعدہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس جملے میں آبجیکٹ وعدہ ہے جس کی انگلش ہے پرامس، اور آبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب از کا استعمال ہوگا کیونکہ پرامس سنگولر ناؤن ہے اور سنگولر ناؤن کے ساتھ از کا استعمال کرتے ہیں۔ از کے بعد اسٹرکچر کے مطابق نوٹ لگے گا، اور نوٹ کے بعد بینگ کا استعمال ہوگا۔ بینگ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب پورا کرنا ہے یعنی وعدہ پورا کرنا، جس کی انگلش ہے فلفل، اور اسٹرکچر کے مطابق اس کی تھرڈ فارم فلفلڈ کا استعمال ہوگا، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی The promise is not being fulfilled. وعدہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور فورتھ ایگزامپل ہے ہمارے پاس مجھے تنگ نہیں کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس جملے میں آبجیکٹ مجھے کی انگلش آئے گی جو کہ ہے آئی۔ آبجیکٹ آئی کے بعد ہیلپنگ ورب ایم کا استعمال ہوگا۔ ہیلپنگ ورب ایم کے بعد اسٹرکچر کے مطابق نوٹ کا استعمال ہوگا، اور نوٹ کے بعد اسٹرکچر کے مطابق بینگ کا استعمال ہوگا، اور بینگ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب تنگ کرنا ہے جس کی انگلش ہے ڈسٹرب، اور اسٹرکچر کے مطابق اس کی تھرڈ فارم
ڈسٹربڈ کا استعمال ہوگا اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی آئی ایم ناٹ بینگ ڈسٹربڈ، مجھے تنگ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور نیگیٹو سینٹینس کی کچھ ایگزامپلس ہیں جو اسٹوڈنٹس آپ سالو کریں گے اور کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں گے۔ ایگزامپل نمبر 1، خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں۔ ایگزامپل نمبر 2، خط نہیں لکھا جا رہا ہے۔ ایگزامپل نمبر 3، گرم کپڑے نہیں خریدے جا رہے ہیں۔ ایگزامپل نمبر 4، چھٹیاں نہیں دی جا رہی ہیں۔ اور اب ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پیسو وائس میں انٹیروگیٹو سینٹینس یعنی سوالیہ فقرات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر اس کے اسٹرکچر کی بات کریں تو اسٹرکچر میں سب سے پہلے ہیلپنگ ورب از ایم آر کا استعمال ہوگا۔ ہیلپنگ ورب کے بعد آبجیکٹ آئے گا اور آبجیکٹ کے بعد بینگ کا استعمال ہوگا اور بینگ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا اور سبجیکٹ ہمارے جملوں میں آپشنل ہوتا ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، اور آخر میں کویسچن مارک لگے گا۔ اور ہمارا کمپلیٹ اسٹرکچر ہوگا ہیلپنگ ورب از ایم آر پلس آبجیکٹ پلس بینگ پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس بائی پلس سبجیکٹ پلس کویسچن مارک، اور بائی پلس سبجیکٹ آپشنل ہوتا ہے، یہ ہمارے جملوں میں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ اور اب ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پیسو وائس میں انٹیروگیٹو سینٹینس کی کچھ ایگزامپل سے اس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ فرسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس کیا خط لکھا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے اس جملے میں ہیلپنگ ورب از آئے گا کیونکہ یہ انٹیروگیٹو سینٹینس ہے اور انٹیروگیٹو سینٹینس ہمیشہ ہیلپنگ ورب سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ ہیلپنگ ورب از کے بعد آبجیکٹ خط کی انگلش آئے گی جو کہ ہے لیٹر، اور آبجیکٹ لیٹر کے بعد اسٹرکچر کے مطابق بینگ کا استعمال ہوگا۔ بینگ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب لکھنا ہے جس کی انگلش ہے رائٹ، اور اسٹرکچر کے مطابق رائٹ کی تھرڈ فارم ریٹن کا استعمال ہوگا، اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی از دا لیٹر بینگ ریٹن، کیا خط لکھا جا رہا ہے؟ اور سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس کیا گیت گائے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے اس جملے میں ہیلپنگ ورب آر کا استعمال ہوگا کیونکہ یہ انٹیروگیٹو سینٹینس ہے، اس لیے آر سے ہمارا جملہ سٹارٹ ہوگا، اور آر ہم اپنے جملے میں اس لیے استعمال کریں گے کیونکہ گیت تعداد میں زیادہ ہیں یعنی پلورل فارم میں ہیں، اس لیے آر کا استعمال کریں گے۔ ہیلپنگ ورب آر کے بعد آبجیکٹ گیت کی انگلش آئے گی جو کہ ہے سانگز۔ آبجیکٹ کے بعد اسٹرکچر کے مطابق بینگ کا استعمال ہوگا، اور بینگ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب گائے جانا ہے یعنی گیت گانا، جس کی انگلش ہے سنگ، اور اسٹرکچر کے مطابق اس کی تھرڈ فارم سنگ کا استعمال ہوگا، اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی آر دا سانگس بینگ سنگ، کیا گیت گائے جا رہے ہیں؟ اور تھرڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس کیا مہمانوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں؟ سب سے پہلے اس جملے میں ہیلپنگ ورب آر کا استعمال ہوگا کیونکہ پھولوں کی پتیاں تعداد میں زیادہ ہیں جو پلورل فارم میں ہیں، اس لیے آر کا استعمال ہوگا۔ ہیلپنگ ورب آر کے بعد آبجیکٹ اس جملے میں پھولوں کی پتیاں ہیں جس کی انگلش ہے فلاور پیٹلز، اور آبجیکٹ کے بعد اسٹرکچر کے مطابق بینگ کا استعمال ہوگا، اور بینگ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب نچھاور کرنا ہے جس کی انگلش ہے شاور، اور اسٹرکچر کے مطابق شاور کی تھرڈ فارم شاورڈ کا استعمال ہوگا، اور ورب کی تھرڈ فارم کے بعد کمپلیمنٹ اس جملے میں ہے مہمانوں پر،
جس کی انگلش ہے آن دا گیسٹ، اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی آر دا فلاور پیٹلز بینگ شاورڈ آن دا گیسٹس، کیا مہمانوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں؟ اور فورتھ ایگزامپل ہے ہمارے پاس، کیا فلسطینیوں کو ابھی بھی ستایا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے اس جملے میں ہیلپنگ ورب آر کا استعمال ہوگا، کیونکہ آبجیکٹ فلسطینیوں پلورل فارم میں ہیں، اس لیے آر کا استعمال کریں گے۔ ہیلپنگ ورب آر کے بعد آبجیکٹ فلسطینیوں کی انگلش آئے گی جو کہ ہے پیلسٹینین۔ آبجیکٹ کے بعد اس جملے میں ایڈورب ابھی بھی کی انگلش آئے گی، اور ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایڈورب کی انگلش ہمارے جملوں میں سینٹینس میکنگ کے اکارڈنگ کہیں بھی آ سکتی ہے، اور ایڈورب ابھی بھی کی انگلش ہے اسٹل۔ اسٹل کے بعد اسٹرکچر کے مطابق بینگ کا استعمال ہوگا، اور بینگ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے۔ ورب اس جملے میں ستانا ہے جس کی انگلش ہے پرسیکیوٹ، اور اسٹرکچر کے مطابق اس کی تھرڈ فارم پرسیکیوٹڈ کا استعمال ہوگا، اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے۔ اب ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی آر دا پیلسٹینین اسٹل بینگ پرسیکیوٹڈ، کیا فلسطینیوں کو ابھی بھی ستایا جا رہا ہے؟ اور انٹیروگیٹو سینٹینس کی کچھ ایگزامپلز ہیں جو اسٹوڈنٹس آپ سالو کریں گے اور کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں گے۔ ایگزامپل نمبر 1، کیا تمہیں اس ملازمت سے برخاست کیا جا رہا ہے؟ ایگزامپل نمبر 2، کیا کمرے کو صاف کیا جا رہا ہے؟ ایگزامپل نمبر 3، کیا قوانین پر عمل کیا جا رہا ہے؟ ایگزامپل نمبر 4، کیا غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے؟ اور اب ہم انٹیروگیٹو سینٹینس کے رشتہ داروں کو ڈسکس کرتے ہیں، جو کہ ہیں واٹ، ویئر، وین، وائی، ہاؤ اینڈ ہو۔ اور اگر اس کے اسٹرکچر کی بات کریں تو اسٹرکچر میں سب سے پہلے کویسچن ورڈ واٹ، ویئر، وین، وائی، ہاؤ یا ہو کا استعمال کریں گے۔ کویسچن ورڈ کے بعد ہیلپنگ ورب از، ایم، آر کا استعمال کریں گے۔ ہیلپنگ ورب کے بعد آبجیکٹ کا استعمال ہوگا، اور آبجیکٹ کے بعد بینگ کا استعمال کریں گے۔ بینگ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا، اور سبجیکٹ ہمارے پاس آپشنل ہوتا ہے، یہ ہمارے جملوں میں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے، اور ہمارا کمپلیٹ اسٹرکچر ہوگا WH پلس ہیلپنگ ورب از، ایم، آر پلس آبجیکٹ پلس بینگ پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس بائی پلس سبجیکٹ پلس کویسچن مارک۔ بائی پلس سبجیکٹ آپشنل ہوتا ہے، یہ ہمارے جملوں میں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ اور اب ہم کچھ ایگزامپل سے اس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ فرسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس، تمہیں تنگ کیوں کیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے اس جملے میں کویسچن ورڈ کیوں کی انگلش آئے گی جو کہ ہے وائی۔ کویسچن ورڈ وائی کے بعد ہیلپنگ ورب آر کا استعمال ہوگا۔ ہیلپنگ ورب آر کے بعد آبجیکٹ تمہیں کی انگلش آئے گی جو کہ ہے یو، اور آبجیکٹ یو کے بعد اسٹرکچر کے مطابق بینگ کا استعمال ہوگا، اور بینگ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب تنگ کرنا ہے جس کی انگلش ہے ٹیز، اور ٹیز کی تھرڈ فارم ٹیزڈ کا استعمال کریں گے، اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی وائی آر یو بینگ ٹیزڈ، تمہیں کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ اور سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس، لنگر کہاں تقسیم کیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے اس جملے میں کویسچن ورڈ کہاں کی انگلش آئے گی جو کہ ہے ویئر۔ کویسچن ورڈ ویئر کے بعد ہیلپنگ ورب از کا استعمال ہوگا
کیونکہ لنگر فری فوڈ سنگولر ناؤن ہے، اس لیے از کا استعمال کریں گے۔ ہیلپنگ ورب از کے بعد آبجیکٹ لنگر کی انگلش آئے گی جو کہ ہے فری فوڈ۔ آبجیکٹ کے بعد اسٹرکچر کے مطابق بینگ کا استعمال کریں گے۔ بینگ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے۔ اس جملے میں ورب تقسیم کرنا ہے جس کی انگلش ہے ڈسٹریبیوٹ، اور اسٹرکچر کے مطابق اس کی تھرڈ فارم ڈسٹریبیوٹیڈ کا استعمال کریں گے، اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی ویئر از دا فری فوڈ بینگ ڈسٹریبیوٹیڈ، لنگر کہاں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اور تھرڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس میٹنگ کب کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے اس جملے میں کویسچن ورڈ کب کی انگلش آئے گی جو کہ ہے وین۔ کویسچن ورڈ وین کے بعد ہیلپنگ ورب از کا استعمال ہوگا، کیونکہ میٹنگ سنگولر ناؤن ہے اس لیے از کا استعمال کریں گے۔ ہیلپنگ ورب از کے بعد آبجیکٹ میٹنگ کی انگلش آئے گی، اور آبجیکٹ کے بعد اسٹرکچر کے مطابق بینگ کا استعمال ہوگا۔ بینگ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے۔ اس جملے میں ورب واضح طور پر تو نہیں ہے، لیکن میٹنگ ہونے کے لیے ہم ہولڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کی تھرڈ فارم ہیلڈ ہے، اور ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آخر میں ہم کویسچن مارک لگائیں گے، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی وین از دا میٹنگ بینگ ہیلڈ، میٹنگ کب کی جا رہی ہے۔ اور فورتھ ایگزامپل ہے ہمارے پاس کسے بلایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس جملے میں کویسچن ورڈ کسے کی انگلش آئے گی جو کہ ہے ہو۔ کویسچن ورڈ ہو کے بعد ہیلپنگ ورب از کا استعمال ہوگا، کیونکہ اگر ہم اپنے جملے کو غور سے دیکھیں یا پڑھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی ایک بندے کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے سنگولر ناؤن کے ساتھ ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، اور آبجیکٹ ہمارے جملے میں موجود نہیں ہے، اس لیے آبجیکٹ کے بعد اسٹرکچر کے مطابق بینگ کا استعمال کریں گے۔ بینگ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب بلانا ہے جس کی انگلش ہے انوائٹ، اور اسٹرکچر کے مطابق انوائٹ کی تھرڈ فارم انوائٹڈ کا استعمال ہوگا، اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی ہو از بینگ انوائٹڈ، کسے بلایا جا رہا ہے۔ اور WH فیملی کی کچھ ایگزامپلز ہیں جو اسٹوڈنٹس آپ سالو کریں گے اور کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں گے۔ ایگزامپل نمبر 1، مجرموں کو پھانسی کب دی جا رہی ہے۔ ایگزامپل نمبر 2، مسئلہ کیسے حل کیا جا رہا ہے۔ ایگزامپل نمبر 3، آپ کو پریشان کیوں کیا جا رہا ہے۔ ایگزامپل نمبر 4، کسے مارا جا رہا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پیسیو وائس کی اچھے سے سمجھ لگ گئی ہوگی، اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں، اور اگر آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور آنے والی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائس کی کلاس کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔